ایک اور سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے. اپنے مرحومین، بے وارث مرحومین اس مجلس عزا کے ثواب میں سب کو شامل کریں جو اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور خاص طور پر جو مکتب تشیع کے جتنے شہداء ہیں، مرجع کرام اور امام بارگاہ کے جتنے بانیان ہیں، ان سب کے مرحومین کے لیے 1 مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے. درود بر محمد والے محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ علی رسولہ الکریم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق. صلوات. واجل فراجہ. مومنات گرامی، سورہ مجادلہ کی آیہ مبارکہ 11 کے زیر اثر ہم نے کل اپنی گفتگو کا آغاز کیا. پیاری صورت ہے، آیت بھی پیاری ہے کہ جس میں اللہ اٹریکشن دے رہا ہے، کشش پیدا کر رہا ہے کہ اللہ درجات بلند کرتا ہے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے کر آئے. یعنی کہ درجے بلند ہیں. بلندی درجات، ایک تو ایمان بذات خود ایک درجہ ہے. ایمان درجہ ہے، یعنی کہ کفر سے نکل کر اگر کوئی ایمان کے فہرست میں آ جائے تو درجہ آٹومیٹکلی بلند ہے. اللہ دیٹس انف کہ میں ایمان لے آئی، کیا یہ کافی ہے؟ تو اللہ کی آواز آئی نہیں، ہم اس کا درجہ اور بلند کرتے ہیں جو ایمان کے بعد علم بھی حاصل کرے. یاد رکھیں، جاہل اور عالم کبھی برابر نہیں ہے. علم کا یہ مطلب نہیں، جو علم در اہل بیت کو چوم کے نہ لیا جائے وہ علم نہیں ہے، جہالت ہے. شہر علم کا در علی ابن ابی طالب. اللہ کے ہاں درجات کی بلندی ہے. واللہ تعملون خبیرہ، کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کچھ کرتے ہو. یعنی جو تم کرتے ہو اللہ کو ہر اس کام کی خبر ہے جو میرے اور آپ کے وہم و گمان میں چل رہا ہے. پتہ چلا درجے بھی وہ بلند کر رہا ہے، معیار بھی وہ دے رہا ہے، ایمان بھی وہ دے رہا ہے، علم بھی وہ دے رہا ہے. اور دیکھ کس کنڈیشن پہ رہا ہے کہ جو کچھ تم سوچ رہے ہو، کر رہے ہو، وہ سب مجھے پتہ ہے. تو پتہ چلا اس کے در پر آ کر، خدا کی بارگاہ میں آ کر ریاکاری نہیں، خدا کی بارگاہ میں آ کر جھوٹ نہیں، خدا کی بارگاہ میں آ کر پریٹینڈ کرنا نہیں کہ میں ایسی ہوں. ظاہری طور پر اگر میں ہاتھ میں تسبیح پکڑ لوں اور مزید نقاب کر لوں، مطلب یہ میں اپنی بات کر رہی ہوں، اس کو کوئی نیگیٹیولی نہیں، تو آپ کو لگے گا کہ شاید بہت ہی زیادہ کچھ اوپر عبادت گزار ہو گئی. مگر خدا کو پتا ہے کہ میرا یہ ایکٹ کس نیت سے ہے. تو بیٹا ریاکاری وہاں کی جائے جہاں دلوں کے حال کسی کو نہ پتا ہوں، مگر جس در پہ آپ بیٹھے ہیں وہاں نظروں سے حاجتیں پڑھی جاتی ہیں. جس در پہ آپ بیٹھے ہیں وہاں آنسوؤں سے مرادیں نکال کے اللہ آغوش میں ڈال دیتا ہے. یہاں پر ریاکاری نہیں. تو بلندی کیسے ہوگی؟ اللہ نے اسٹیج بلند کیسے کیے؟ کہا پہلے کفر سے ایمان، کتنے عرصے تک صرف اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوتا رہا. شریعت بعد میں نافذ کی، پہلے کردار پاک کیا. پتہ چلا خدا نے شریعت، نماز کا حکم بڑے عرصے بعد آیا، روزے کافی عرصے بعد واجب ہوئے، اور سب سے اینڈ پہ جو واجب حکم آیا وہ پردے کا تھا. یعنی اللہ بتدریج آپ پر ریسٹرکشنز، عبادت آہستہ آہستہ ڈال رہا ہے. جب سارے حکم آ گئے
اللہ نے پھر ایک اور درجہ بلند کیا، کفر سے اسلام، اسلام سے عبادت گزار، عبادت گزار سے متقی، متقی سے مومن، اور پھر مومن کے بعد ایک اور درجہ اللہ نے بلند کیا، اور وہ درجہ تھا ولایت۔ کل کی گفتگو ذہنوں میں ہے، موضوع سخن میرا ولایت اور ظہور۔ کیا ظہور کا ولایت سے تعلق ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ رہی ہیں؟ اب ولایت ایک علیحدہ ٹاپک ہے، ظہور ایک علیحدہ، نارملی سنا یہی جاتا ہے۔ مگر بیٹا اگر کوئی ولایت پہ یقین رکھے اور ظہور پہ نہ رکھے تو اس کی ولایت مکمل نہیں، اور اگر کوئی ظہور پہ یقین رکھے اور ولایت کا منکر ہو تو اس کا انتظار کامل نہیں۔ چیزیں ایکویلٹی کے ساتھ، برابری کے ساتھ دونوں پیرالل چل رہے ہیں، ظہور بھی اور ولایت بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ مجھے اور آپ کو کس نے حق دیا کہ میں ولایت کو ظہور سے علیحدہ کروں؟ مطلب ہمارے ہاں جو امام زمانہ کے کام کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑے سپیریئر ہیں، اور جو مولا علی کی ولا کا دم بھر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑے سپیریئر ہیں۔ نہ ولایت علی ظہور کے بغیر مکمل، نہ ظہور ولایت علی کے بغیر مکمل۔ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے لیے لازم ہیں۔ اچھا جی چلیں غدیر کے میدان میں، جہاں پہ دین مکمل ہوا، الیوم اکملت۔ اب جب دین مکمل ہوا اللہ نے درجہ کیسے بلند کیا، کس طرح؟ آپ دیکھیں ذرا سوچیں۔ ولایت علی، اگر میں کہوں ولایت علی تو یہ اللہ کے عدل کے ساتھ ناانصافی ہے۔ آپ کہیں کیسی باتیں کر رہی ہیں باجی، اللہ کے عدل کے ساتھ ناانصافی کیوں؟ ولایت تو علی کی ہے۔ سوال ہے، میری بہنیں میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، اگر آپ کسی جگہ پہ جائیں، وہاں پہ کربلا جائیں مثال کے طور پہ، وہاں پہ اگر خاک شفا مل رہی ہو، بٹ رہی ہو، کھانے پینے والے تبرک کی بات نہیں کروں گی کیونکہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی نا، میں کہوں گی جی بند بٹ رہا ہے، اس کا جوس بٹ رہا ہے، اس کا بسکٹ آپ سب لیں، نہیں، بڑی باتیں کریں۔ خاک شفا بٹ رہی ہے، اس کے ساتھ انہوں نے کہا مولا کی تربت پہ جو چادر اس کا ٹکڑا بھی ہم دے رہے ہیں۔ اب تبرک دو بٹ رہے ہیں، آپ میں سے کون ہے جو ایک لے گا؟ آپ کہیں گے نہیں جی دونوں ہیں تو ہمیں دونوں چاہیے۔ اگر وہ کہیں کہ باقی حرم جتنے حرم ہیں ان سب کے علم کے فریروں کے ہم ٹکڑے بھی دے رہے ہیں، آپ کہیں گے وہ بھی دے دو۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے گا نہیں مجھے صرف حضرت امام حسین کا دو، باقی مجھے نہیں چاہیے، سب کہیں گے دیں۔ تو بیٹا ذرا بیدار ہو، غدیر میں رسول نے بھی فقط علی نہیں دیا، ولایت علی صرف نہیں دی، یہ نہیں کہا کہ یہ علی ہے، یہ ولی ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ ہم نے صرف یہی جملہ پکڑا، ہم نے صرف اس کو پکڑ لیا کہ جس کا میں اس کا علی۔ حدیث پڑھنے لگی ہوں، حدیث مبارکہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ دونوں کتابیں جو ہمارے برادران کی صحیح، باقی ہماری کتابیں میزان الحکمت ہماری کتابوں کے اندر یہ موجود ہیں حدیثیں، لیکن اپنی کا دیا تو کیا کل انشاءاللہ موقع ملے گا تو کل انشاءاللہ آپ کو اور ریفرنسز ساتھ دوں گی۔ یہ برادران اہل سنت کی بات کر رہی ہوں۔ کیا کیا رسول نے؟ بیٹا 2 دن یا 2.5 دن رسول نے اسٹے کیا ہے جوفا کے مقام پر۔ جو ہمارے میری بہنیں حج اور عمرے کی بہت زیادہ واقف ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہمارے میقات ہے جوفا، جو جدہ سے جاتے ہیں، جدہ سے عمرے کے لیے جاتے ہیں، ان کا میقات بنتا ہے جوفا۔ جوفا ایکچول وہ مقام ہے جو غدیر کا مقام ہے، غدیر کی جگہ ہے۔ رسول اللہ نے 2 دن وہاں قیام کیا ہے۔ اچھا 2 دن رکے، صرف اور صرف ایک بات کی کہ علی مولا، صرف ایک بات کی کہ صرف علی کی ولایت؟ نہیں میری جان، خطبہ غدیر تقریباً 18 سے 19 پیجز پہ ہے۔ جتنے میرے چاہنے والے بیٹھے ہیں مولا کے، سچ بولنا تم میں سے کوئی ہے جس نے پورا خطبہ غدیر پڑھا ہو؟ کبھی کسی نے؟ مطلب ہم سارے مولا کے دیوانے بن کے بیٹھے ہیں نا، تو بیٹا دیوانے ہیں تو کیا ہم میں سے کوئی ہے کہ جس نے پورا خطبہ غدیر پڑھا ہو؟
ایک ہی جملہ کافی ہے آپ کے لیے، من کنتو مولا، کافی ہے بیٹا۔ دیکھیں مولا علی کا جب ہاتھ پکڑ کر حبیب کبریا نے بلند کیا نا، تو بہت سے لوگوں نے پتہ کیا کہا، بیچ میں سے کچھ بولے، کیا بولے؟ اے میرے رسول، آپ نے ایک بغیر دیکھے ہوئے اللہ کی طرف کہا کہ اللہ ایک ہے، آپ نے کہا مانو، ہم نے مان لیا۔ اس کے بعد آپ یتیم، باپ مرا ہوا، جائیداد ڈسٹریبیوٹ، ایک عام بندے نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے مان لیا۔ اب تو حد ہی ہو گئی۔ کہا کیا حد ہوئی؟ کہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اب آپ ہم پہ مسلط کر رہے ہیں۔ سوری، یہ روایتوں میں جملے موجود ہیں کہ بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اب آپ ہم پہ مسلط کر رہے ہیں، اور ہاتھ پکڑ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب جس کا میں ولی ہوں، جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی مولا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا، لیکن خدا نے میرے بعد نبوت کو ختم کر دیا۔ تو اللہ، نبوت ختم ہوئی تو شروع کیا ہوا؟ کہ یہی تو بتانا چاہتے ہیں، جہاں سے نبوت ختم ہوتی ہے وہاں سے ولایت شروع ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بیٹا اب جو میں حدیث مبارکہ پڑھ رہی ہوں، میں بیسکلی سیکیور کرنا چاہ رہی ہوں اس عقیدے کو جس کے ہم سب فالوورز ہیں۔ جب عقیدے ایک ہیں تو بیٹے ہم سب ایک ہیں، ہم لوگ دو نہیں ہیں۔ مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے مولا کو جب کھڑا کیا، اگلے نے کہا نا کہ اب آپ بھائی کو ولی بھی بنا دیں، بھائی کو آپ اپنا وصی بھی بنا دیں، مولا کہہ کر بھائی کو مولا بھی بنا دیں۔ رسول کھڑے ہوئے منبر پر خطبہ غدیر سنانے لگی ہوں، پڑھنے لگی ہوں تھوڑا سا۔ آج تھوڑے سے جو ہائی لائٹس ہیں وہ پڑھوں گی، کل انشاءاللہ اس کا اسکرین شاٹ لے کے آؤں گی، پھر سناؤں گی آپ کو، کیونکہ پتہ ہے نکمی ہوں تھوڑی، دیکھ کے پڑھ کر سناتی ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ خیانت نہیں کی، کیونکہ غدیر چیز ہی ایسی ہے جس میں خیانت نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ یہ نسلوں میں سفر کرنے والا اثاثہ ہے۔ رسول اللہ نے پتہ کھڑے ہوئے اگلے نے اعلان کر دیا، میری بہنیں میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، بیٹا 3 آیتیں تواتر سے تسلسل سے غدیر میں اتری۔ بہت کم موقع ہیں جہاں پہ مسلسل آیتیں اتری ہیں۔ 3 آیتیں لازمی یاد رکھنا، اور ہر آیت ڈیفرنٹ ہے، کسی اور جگہ کوئی اور جگہ، مطلب صورت ایک نہیں ہے، ہر آیت مختلف صورتوں میں ہے۔ پہلے اتری، اے میرے حبیب یا ایھا البلغ، میرے رسول کہہ دیجئے جو کچھ آپ نے کہنا ہے، جو آپ پہ نازل کیا گیا وہ آپ کہہ دیں۔ یہ جو آیہ بلغ ہے میرا خیال ہے سورہ مائدہ ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ مائدہ کے بعد جو آیت اتری، جب رسول اللہ نے اعلان کر دیا، تو پھر الیوم اکملت والی آیت کھڑے کھڑے جبرائیل لے کر آئے۔ اب ایک تیسری آیت بھی ہے، کوئی بتائے گا تیسری کون سی ہے جو اسی میدان میں اتری؟ سورہ یاد ہے؟ نہیں، تیسری آیت ہے سورہ معارج کی ابتدائی آیتیں، یہ بھی غدیر سے ریلیٹڈ ہے۔ 3 آیتیں بچوں کے لیے، گھبرا تو نہیں رہے؟ سورہ معارج کی 3 آیت جو ابتدائی کی آیتیں ہیں، شروع کی آیتیں، وہ 3 آیتیں بھی اتری۔ کب اتری؟ الیوما کے بعد اتری۔ بعض روایتوں میں کہتے ہیں الیوما کے بعد یہ اتری، بعض کہتے ہیں کہ پہلے معارج اتری پھر الیوما اتری، لیکن روایتوں میں ہے کہ جب ولایت کا اقرار ہو گیا تو اللہ نے یہ آیت اتاری، دین کامل ہو گیا، بس ختم۔ لیکن سورہ معارج کی آیت پتہ کیا ہے؟ جب وہ بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ، بھائی کو آپ نے اب وزیر بھی بنا دیا، وصی بھی بنا دیا۔ تب رسول ممبر پہ آئے، اور ممبر پہ آ کے رسول نے آگے سے جملوں کا آغاز کیا، کہا دین الہیہ کسی قرابت کا محتاج نہیں ہے۔ سنیے گا، یہ نہ سوچیے کہ ریلیشن، رشتہ داری نہیں، کہ دین الہیہ کسی قرابت کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد میں کہتی ہوں چھیڑا کیوں تم نے حارث بن نعمان فہری رسول کو؟ اس نے چھیڑا ہے رسول کو، اس نے چھیڑا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے امی بھائی کو بنا دیا۔ رسول پہلے صرف من کن تو مولا کہہ کے چپ ہو گئے، مگر پھر رسول نے علی کو دوبارہ کھڑا کیا۔ کھڑا کرنے کے بعد کہا مسئلہ کیا ہے؟
کہ یا رسول اللہ بھائی کو آپ نے بھائی کو اپنا وصی بھی بنا دیا، ولی بھی بنا دیا۔ تب رسول اللہ نے عجیب انداز میں گفتگو کی، کہا تم یہ بتاؤ جب تم میں سے کوئی ایمان نہیں لے کر آیا تھا تو سب سے پہلے جس نے میرا ساتھ دیا وہ علی ابن ابی طالب تھا۔ کہا جب تم سارے کے سارے جنگ احد میں سر ڈھانپ کے بیٹھے تھے جو سب سے پہلے کھڑا ہوا وہ علی ابن ابی طالب تھا۔ کہا جب اللہ نے رسول نے تواتر سے مولا علی کے فضائل پڑھے، ساری فضیلتیں پڑھ کر رسول نے پتہ پھر کیا کہا، اب تم بتاؤ تم میں سے کسی میں اتنی فضیلتیں ہیں جو اس میں ہیں؟ کہ یہ ولایت کا فیصلہ میں نے قرابت داری میں نہیں کیا، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ اور اس کے بعد اس بندے نے کہا اچھا یہ اگر خدا کا فیصلہ ہے تو اللہ سے کہیے کہ میرے اوپر عذاب نازل کرے، اللہ سے کہیے کہ مجھ پر عذاب نازل کرے۔ اب جب کہا عذاب نازل کرے تو اللہ نے جب یہ سنا تو حضرت اللہ نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہ اگر تیرا حکم ہے اور یہ فیصلہ سچا ہے تو اس پر ابھی ابھی عذاب نازل کر۔ پوچھا عذاب کیا چاہیے؟ کہ اللہ سے کہیے کہ مجھ پہ ابھی نازل کر دے عذاب۔ اللہ نے پتہ کیا کیا، آسمان سے ایک پتھر اتارا اور اس کے سر پر گرا، وہ دو ٹکڑے ہو کر وہیں گھوڑے سے زمین پہ گرا۔ بعض روایتوں میں گھوڑا بھی دو ٹکڑے ہوا، یہ میں نے 2 کتابوں میں پڑھا، اس سے زیادہ نہیں پڑھا تو اس لیے میں اس کو اوتھینٹکلی نہیں بیان کر رہی، لیکن سنا یہی ہے کہ یوں جب گیا وہ پتھر زمین میں دھس گیا اور جب پتھر دھسا وہ وہیں چلا گیا۔ اللہ نے سورہ معارج اتاری کہ یاد کرو اس وقت کو جب ایک کافر نے عذاب مانگا تھا اور اللہ نے اسی وقت عذاب نازل کیا۔ میں نے کہا بار الہ، ارے کافر کیسے کہہ رہے تو، وہ تو تیرا کلمہ گو تھا، حج کر کے آیا تھا۔ کہا حج کر کے آیا مگر ولایت کا منکر تھا۔ سلامت رہیے۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، یہ جب یہ کہا کہ اس نے عذاب مانگا ہم نے عذاب دے دیا۔ اچھا ایک سوال پوچھوں، یہ جب بھی اللہ کسی چیز کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو عذاب آگ بھی پھینک سکتا تھا، آگ آ جاتی، اوپر سے شعلہ آتا بھڑکتا ہوا بس جلا دیتا ہے نا، یا کوئی چنگھاڑ یا کوئی بجلی کڑکتی ہوئی گر جاتی اس پر۔ اللہ پتھر ہی کیوں؟ قرآن پڑھیے، قرآن میں لکھا ہے کہ اس نے عذاب مانگا اللہ نے دے دیا۔ اللہ پتھر ہی کیوں؟ اللہ کی آواز آئے تاکہ تمہیں وارث اور وراثت کا فرق پتہ چلے۔ کہ وارث اور وراثت کا کب بھول گئی کیا کہ جب ایک مرتبہ میرے گھر پہ کسی نے حملہ کیا تھا، جب گھر پہ حملہ کیا تھا تو میں نے بچانے کے لیے، ہاتھیوں کو بچانے کے لیے ابابیل کی چونچ میں ننھے ننھے پتھر پڑوائے تھے۔ کہا پتھر گرے اور کعبہ محفوظ ہو گیا، تو کہا میرا انداز یہی ہے کہ کعبہ بھی میرا تھا، کعبہ میرا بیت ہے، علی میرا ولی ہے۔ جب بھی کوئی منکر ہے سلامت رہیے۔ تھوڑا سا ممبروں سے میں اس دفعہ غدیر پڑھ رہی ہوں، کیوں منہدم ہو رہے ہیں ذہنوں میں، ولایت پہ بحث ہو رہی ہے، لوگ بھول رہے ہیں کہ ولایت اساس ظہور ہے۔ انتظار میں کہیں ولایت کی قیمت بھول نہ جانا،
انتظار فرج ضروری ہے، مگر انتظار فرج بھی ضروری ہے کہ ولایت کی تکمیل ہے انتظار. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے کعبہ بھی، جو کعبے کا منکر تھا اس کے لیے بھی پتھر، جو علی کا منکر تھا اس کے لیے بھی پتھر گرا تاکہ پتہ چلے. رسول کی حدیث کو حق ثابت کیا. مثل علی کا مثلتن کعبہ، علی کی مثال کعبے کی مانند ہے. جیسے جیسے کعبے کی طرف منہ نہ کرو نماز باطل، ویسے علی کی ولا دل میں نہ رکھو. چمن چمن گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 دم مست کلندر علی علی دم مست کلندر علی علی تو قبر سے باہر جو کر لے دل قبر کے اندر علی علی تو قبر بے سے شک باہر جو بے کر شک لے دل قبر کے اندر علی علی جنت میں ملیں گے علی علی وہاں جام چلیں گے علی علی بھر بھر کے پئیں گے علی علی وہاں اور بھی ہوں گے علی علی جو ہم سے کہیں علی علی کہ ہم کو دے دو علی علی ہم ان سے کہیں گے علی علی یہ اس کو ملے گا علی علی جو دل سے کہے گا علی علی کل ایمان کل قرآن حق کی پہچان قدیر نعرہ حیدری جی محمد علی بیت محمد بلند تعالی جس سوال جزاک اللہ. یہی حق ہے. جتنے پیار سے آپ نے علی علی کیا ہے یہی حق ہے. محبت اہل بیت سے. اچھا یا رسول اللہ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تو لوگوں سے علی ڈائجسٹ نہیں ہو رہے. اب سنیں، رسول اللہ نے عجیب کام کیا. پہلے تو من کن تو مولا ہو گیا نا. اب جب چھیڑا رسول کو تو رسول ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہیں. اب آگے رسول نے عجیب انداز کیا. ہم نے صرف رسول کا وہ منظر یاد رکھا جو رسول اللہ نے علی کا ہاتھ بلند کیا، اور ہاتھ اتنا بلند کیا کہ رسول علی کے پیچھے چھپ گئے اور علی فرنٹ پہ آ گئے. کسی نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ جب نبوت چھپ جائے تو امامت سے راستہ پوچھو. یعنی غدیر کا ایک ایک وقت، ایک ایک پوائنٹ رسول کا میسج تھا، جو میسج رسول نے ایک ایک عمل سے دیا. پیچھے والوں کو بلایا کہ رک جاؤ، وہ آ جائیں پھر بات کرتے ہیں. آگے والوں سے کہا واپس آؤ درمیان میں. مولا کیا مطلب؟ کہا جو غدیر سے آگے چلا جائے وہ بھی باہر، جو غدیر سے پیچھے رہ جائے وہ بھی باہر. ساتھ رہنا ہے اہل بیت اطہار کے. نہ ان سے آگے نکلو، نہ ان کو پیچھے چھوڑو، نہ ان سے وہ کام کرو جو انہوں نے نہیں کیا، اور وہ کام ترک نہ کرو جو انہوں نے کیا. اچھا یا رسول اللہ، اب معاملہ ہو گیا ختم، مل گئی ولایت. رسول نے کہا تمہیں کس نے کہا ختم ہوا؟ ہم نے رسول کا یہ منظر یاد رکھا، مگر رسول نے ایک اور بڑا پیارا ایکٹ کیا. رسول نے مولا کو کھڑا کیا. روایت میں ہے پیار سے کتنی دیر علی کا چہرہ دیکھتے رہے. کل میں نے متن پڑھنا ہے، کل چھٹی نہ کیجیے گا، کل میں ریڈنگ کروں گی. ابھی تو سنا رہی ہوں نا. آج میں ایکچولی نا جلدی میں موبائل گھر چھوڑ آئی ہوں، تو صبح سے بغیر موبائل کے پرسکون زندگی گزار رہی ہوں. آج میں پرسکون ہوں اور بانیان مضطرب ہیں، تو وہ جلدی میں چھوٹ گیا. کل انشاءاللہ ریڈنگ کر کے آپ کو سناؤں گی کہ اس میں کیا جملے ہیں. وہ جملے میں اپنی طرح سے سنانا نہیں چاہ رہی، لیکن دو چار جو آج والا ٹاپک اس کو ذرا بیان کروں. رسول پیار سے دیکھتے رہے علی کو. سوچیں ذرا کتنے دلوں پر کیا کیا گزری ہوگی. سوچیں، مولا علی کو دیکھ رہے ہیں. اسلام کے دشمنوں پر لعنت اچھا رسول دیکھتے رہے پیار سے.
پورا نا میں آپ کو بتاؤں، غدیر کے جو راوی ہیں نا، قربان جائیں ان پہ کہ انہوں نے رسول کے امپریشن تک نقل کیے ہیں. 2-4 مخلص بھی تھے وہاں پہ کہ جنہوں نے امپریشن تک، مطلب ہاتھ بلند کیا، پکڑا، کھڑا کیا، پالانوں کا منبر اتنا اونچا کیا، انچیز میں غدیر لکھا ہے لوگوں نے. اللہ جانے کتنا امپورٹنٹ تھا. تو اگلے نے یہ بھی لکھا پیار سے دیکھ رہے تھے. اچھا جب علی کو پیار سے دیکھ رہے تھے، اب سنیں ذرا، جس سے ایک نہیں سمجھ میں آ رہا، جو اس پہ بضد ہے کہ علی کو ولی بنا کر جا رہے ہیں، اس کے بعد مسکرا کے کہا یا علی آپ کی مثال موسیٰ کی مانند ہے. اف، یہ سنیے، کہا یا علی آپ مثل موسیٰ ہیں، حضرت موسیٰ. اگلے نے پوچھا کیوں بھائی، مطلب برتر تو ہیں علی، مگر آج رسول کہہ رہے ہیں آپ مثل موسیٰ ہیں. کہ مثل موسیٰ یا رسول اللہ کیوں؟ کسی نے سوال کیا کیوں؟ کہ جیسے اللہ نے موسیٰ کے لیے 12 چشمے نکالے، ویسے ہی اللہ نے میرے علی کی نسل میں ولایت کے 11 چشمے نکالے. کہاں 11 چشمے ولایت کے علی کی نسل سے، اور 12واں منبع چشمہ ہدایت خود علی. کہ جیسے 12 چشمے موسیٰ کے لیے، ویسے علی کے لیے 12 چشمے. اور کہا جیسے اب اصل بم پھٹ رہا ہے لوگوں کے ذہنوں پر کہ یا رسول اللہ علی کافی نہیں تھے. کہ نہیں، رسول نے غدیر میں نام بولے کہ ان کے بعد ان کا بیٹا تم پہ سرپرست ہوگا، ان کے بعد ان کا چھوٹا بھائی، اس کے بعد ان کا بیٹا علی، پھر ان کے بعد ان کا بیٹا محمد، پھر ان کے بولتے چلے جا رہے ہیں رسول کا، حتیٰ کہ ولایت اس وقت کامل ہوگی جب ان کا ایک بیٹا پردے سے باہر آئے گا اور اس کا نام میرے جیسا ہوگا. اور کہا کمال دے رہی ہوں، جملہ دے رہی ہوں، کہا جو 12 اماموں کو ایک شکل میں دیکھنا چاہے وہ ان کے 12ویں بیٹے کا دیدار کر لے. جیو بیٹے کا انتظار تکمیل ولایت ہے. رسول نے کہا تم سے ایک برداشت نہیں ہو رہا، میں تمہیں 12 دے کے جا رہا ہوں. اب 12 سے نپٹو. اور 12 کا کمال یہ ہے، کوئی علی ہوگا، کوئی محمد ہوگا، کوئی علی، نہ محمد علی سے جدا ہوگا، نہ علی محمد سے جدا ہوگا. ہم پلٹ کر آئیں گے. اور اس کے بعد کہا اولنا محمد، یعنی کہ ہم، یہ حسین نہیں ہے، یہ محمد ہے. یہ امام زین العابدین نہیں ہیں، یہ علی ہیں. پلٹ کر یہی چہرے، پتہ چلا غدیر معرفت کی بلندیوں کا نام ہے کہ جس کی ابتدا علی ہیں اور جس کی انتہا 12واں امام. اب غدیر میں رسول نے کچھ ڈیوٹیز لگائیں. اب بیٹا انتظار اور غدیر 10 ہجری ختم نہیں ہوئی، آج بھی ہے. آج بھی میں اور آپ اگر کبھی پڑھنا چاہیے، آپ کو ہر شیعہ کے گھر میں ایک کتاب ہے علامہ امینی کی الغدیر، اس کو پڑھو، بڑی پیاری کتاب ہے. علامہ امینی نے غدیر میں جو کتاب ہے الغدیر، اس میں لکھا کہ جنہوں نے مانا اللہ نے انہیں کیا دیا، اور جنہوں نے نہیں مانا اللہ نے انہیں کیا دیا. بیٹے میری بات کو ذرا سمجھنا. جب غدیر واقعہ ہو گیا، کبھی جو لوگ، میری جو بہنیں بیٹھی ہیں، آپ جوفہ کے مقام پہ گئی ہیں. جوفہ ایک چوک ہے، غدیر ایک چوک ہے. جیسے آپ ادھر باہر نکلے چوک ہے نا، چوک کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایزی ٹو ایکسیس،
اور آپ جا سکتے ہیں اس سے جہاں بھی جانا چاہیں. چوفا جو مقام ہے اس سے ایک راستہ یمن جاتا ہے، ایک راستہ عراق، ایک راستہ ایران، ایک راستہ سیریا. سینٹر. یا رسول اللہ درمیان کیوں؟ کہا تاکہ غدیر گھروں میں قید نہ ہو، ہر ملک تک پہنچ جائے. اوکیزن بڑا زبردست تھا. آج صرف اس کی اہمیت بیان کر رہی ہوں کہ رسول کو ضرورت کیا تھی اتنا مجمع لگا کر علی کا چہرہ دکھانا. بیٹا ایک بات سنو، یہ جو آیت ہم پڑھتے ہیں نا یا ایھا الرسول بلغ والی، کہ میرے حبیب آج تبلیغ کر دیجئے کہ جو آپ پر اللہ نے نازل کیا ہے. نازل تو قرآن ہو رہا ہے، تبلیغ علی کی ہو رہی ہے. اس آیت کے بعد من کنتو مولا کہا گیا ہے نا، پتہ چلا یہ علی کی ولایت بھی نازل ہوئی ہے، نزول ہوا ہے. اور اس کے بعد جملہ پتہ کیا کہا؟ واللہ یعصمک بالناس، کہ اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. پتہ چلا علی کی محبت کوئی آسان نہیں ہے. جب محبت ہوگی چاہے رسول کرے انہیں بھی لوگوں سے خطرہ، چاہے رسول کی امت کرے. کل گلگت میں آپ نے دیکھا ہے نا، ہمارے بہت ہی پیارے عالم آغا راحت، پتہ ہے یا نہیں پتہ، ہم میں سے بہت سو کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے. وہ تو بچ گئے مگر ان کے ساتھ 2 کڑیل جوان شہید ہوئے، ایک 18 سال کا اور ایک 23 ایئرز کا، گئے ہیں وہ بھی. تو یہ ان کا کام کیا تھا؟ ان کا بھی تو کام یہی تھا کہ وہ ہر جگہ رسول کے اصول قائم کر رہے تھے. واللہ یعصمک بالناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. میری بہنیں بیٹھی ہیں، بیٹا یاد رکھنا، جنوں کا شر آسان ہے مگر انسانوں کا شر مشکل ہے. اللہ نے جنوں کے شر سے بچنے کے لیے صرف آیت اتاری ہے اور انسانوں کے شر سے بچنے کے لیے سورت اتاری ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. یعنی کہ اللہ بتا رہا ہے کہ جن بیچارہ اس پہ قرآن پڑھو وہ قابو آ جاتا ہے، مگر انسان اس قدر بے حس ہے کہ اگر اندر سے غلیظ ہو جائے تو قرآن بھی اس پہ اثر نہیں کرتا. وسواس، شر، یہ اس کو انشاءاللہ کل تھوڑا سا کھولوں گی. یہ ہے کیا بیٹے؟ انسان کا دشمن ہونا. غدیر میں بھی رسول اللہ کو لوگوں سے خطرہ تھا. اور بیٹے غدیر کے بعد 18 ذی الحج 10 ہجری اور اس کے بعد 27 صفر 11 ہجری، 2 مہینوں کے بعد رسول کی شہادت. ختم. لوگوں سے برداشت نہیں ہوا کہ لوگوں کے سامنے رسول نے ولایت علی کے حوالے کر دی. اور اگر آپ کو یاد ہو تو کربلا میں بھی جب پتھر کوئی مارتا تھا تو وہ پتھر مار کر حسین کو یہ نہیں کہتا تھا کہ حسین میں نے آپ کو اس لیے مارا کہ آپ رسول کے نواسے. نہیں، پتھر مار کے کہتا تھا یہ پتھر اس لیے ہے کہ آپ علی کے بیٹے ہیں. اور حسین ہر دفعہ کہتے تھے کہ میں رسول کا بیٹا. مگر وہاں کربلا میں بھی غدیر لوگوں کے ذہنوں میں تھا. بیٹا اس وقت جب پتھر پڑتے تھے نا، روایت میں لکھا ہے کہ جب امام حسین کے بدن پہ پتھروں کی بھی جگہ نہیں تھی تو بیٹا جس کے ہاتھ میں مٹی تھی وہ مٹی پھینکتا تھا. آپ کے چوتھے امام گواہ ہیں اس جملے کے. چوتھے امام نے گواہی دی ہے، کہا جس کے ہاتھ میں راکھ تھی وہ راکھ اڑاتا تھا، جس کے ہاتھ میں پتھر تھے وہ پتھر مارتا تھا، جس کے ہاتھ میں تیر تھے وہ تیر پھینکتا تھا. اللہ جانے حسین کے لیے اتنی کدورت کیوں؟ بیٹا حسین بڑا مظلوم ہے تمہارا.
آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے. کیوں؟ کیونکہ آج حسین نے وہ زمین بسائی ہے جو بنجر تھی. ہر عاشق کربلا کے لیے آج حسین کربلا آ گئے. ہر اس عاشق کے لیے جس کے لیے کربلا نشہ ہے، آج حسین کربلا آ گئے. عزاداروں، آج آنسوؤں کا سودا کرو. بیٹھی ہو نا، آج حسین کربلا آئے ہیں تو حسین سے کہہ دیجئے مولا اکیلے آ گئے. مولا ہمیں پتہ ہے آپ آج بھی کربلا میں منتظر ہیں. مولا آسانیاں پیدا کر دیجئے. مولا جنہوں نے نیتیں کی ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیجئے. مولا جن کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے ان کے آنسوؤں کو زیادہ راہ بنا دیجئے. مولا ہماری تڑپ میں اتنا اضافہ کر دیجئے کہ مولا دل کہیں نہ لگے فقط کربلا کے. آج تمہارا مولا کربلا آ گیا. عزاداروں سینے پہ ہاتھ مار کر حسین سے کہیے مولا اب دور نہیں رہا جاتا. مولا بلائیے کربلا. مولا ایک دفعہ بلائیے. عزاداروں جسے ایک دفعہ بلاتے ہیں نا اسے نشہ لگ جاتا ہے حسین کے عشق کا. دعا کرو حسین تمہیں بار بار بلائے. عزاداروں جاؤ نا کربلا، جاؤ. 70,000 دینار زمین خریدی ہے آج حسین نے 70,000 کی. 70 کوئی غریب نہیں ہے تمہارا مولا. جسے تم کہتی ہو نا غریب حسین، جسے کہتی ہو نا بے کفن حسین، ایک بے کفن کے روزے کا اجاز دیکھیے. ہر شخص چاہتا ہے کفن کربلا کا ہو، خود بے کفن چلا گیا مگر ہر ایک کو کفن بانٹتا ہے میرا حسین. 70,000 دینار. عزاداروں 70,000 دینار کی زمین خریدی حسین نے. خدا تمہیں لے کر جائے، خدا لے کر جائے. ہر طرف سبیلے، ہر طرف معقب، ہر طرف کھانے کا سامان. آغا پناہیان کا جملہ پڑھ رہی ہوں. بیٹا سمجھنا اس جملے کو پھر ماتم کرنا. آغا پناہیان کہتے کبھی تم نے سوچا کربلا میں کبھی کوئی چیز کم کیوں نہیں پڑتی؟ نہیں پڑتی. وہاں پہ پانی مانگو پانی، وہاں کھانا مانگو کھانا، وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. پوچھا کربلا میں کوئی چیز کم کیوں نہیں پڑتی؟ کہا اس لیے نہیں پڑتی کہ کربلا کا سارا انتظام 2 بھائیوں نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے. کہا وہ 2 بھائی کون سے؟ کہا ہجوم کو منظم کرنا عباس کا کام ہے. عباس کسی زوار کو گرنے نہیں دیتا. کٹے ہوئے ہاتھوں سے عباس اٹھاتا ہے زوار کو. عباس گرنے نہیں دیتے، غازی گرنے نہیں دیتے. کٹے ہوئے ہاتھوں سے آوازوں کو کربلا پہنچاؤ. اپنی حاضری لکھوا کر اٹھنا. ہاتھ جوڑ کے کہو مولا غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے. مولا کوئی کوتاہی ہو گئی معاف کر دیجئے. مگر مولا اپنے در پہ بلا لیجئے. مولا مر جائیں گے، مولا رک نہیں سکتے، مولا مر جائیں گے. اب دوسرا جملہ کہا جتنا رش ہوتا ہے نا، رش کو منظم کرنے کا کام عباس کے ذمہ ہے. عباس کسی کو دھکا نہیں لگنے دیتے، عباس کسی کو گرنے نہیں دیتے. اگر کوئی الجھ جائے نا تو عباس کٹے ہاتھوں سے اٹھا لیتے ہیں. میں نے کہا غازی اتنی محنت کیوں؟ کہا میں نے اونٹوں سے گرتے ہوئے دیکھا. کہا میں نے ناکوں سے گرتے ہوئے بچوں کو دیکھا ہے. میں نے اونٹوں کی ٹاپوں کو ان کے سینوں پہ پڑتے ہوئے دیکھا ہے. کہا میں کیسے کسی کے بچے کو گرنے دوں؟ عباس منظم کرتے ہیں، عباس منظم کرتے ہیں. آقا پناہیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اور کھانے پینے کا سارا انتظام، معقب کا سارا انتظام حسین خود دیکھتے ہیں.
کہا حسین خود دیکھتے ہیں؟ کہا ہاں۔ حسین خود کیوں دیکھتے ہیں؟ کہا کیونکہ حسین جانتے ہیں کہ اگر کسی ماں کے ساتھ بھوکے بچے ہو نا اور ان کے ناک میں کھانے کی خوشبو جائے اور انہیں کھانا نہ ملے تو ماؤں کو کیسے تکلیف ہوتی ہے۔ ایک 4 سالہ بچی ہاتھوں میں پانی کا کوزہ اٹھا کر بابا سکینہ بڑی پیاسی، آج کربلا آ گیا حسین، آج کربلا بس گئی، آج حسین کربلا آ گئے، رو کے کہو حسین، حسین ہمیں بلا لیجئے، حسین کربلا بلا لیجئے۔ حسین بلا لیجئے، رو رو کے کہہ دو نا مولا آج کربلا پہنچے ہیں نا، کربلا پہنچے ہیں۔ کبھی اکبر کا چہرہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کبھی عباس کا چہرہ دیکھ کر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آج حسین کربلا آ گیا، بس گئی کربلا۔ آج پیاسا امام ہے، پیاسا امام پہنچ گیا کربلا۔ غریب مولا سے کہو نا مولا ہمیں بھی اپنی میزبانی کا شرف دیجئے، مولا سب کو زوار بنائیے، مولا ہمارا پڑھنا قبول، مومنوں کا آنا قبول، سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے، بار الہ یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل۔ اے میرے پالنے والے ہمیں ناصران امام بننے کی توفیق عطا فرما، اے میرے مالک ہم سے وہ کام کروا جو امام کے ظہور کو نزدیک کرے۔ تمام مومن جو حاضر ہیں غیر حاضر، مولا سب کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔